کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المستدرک الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک 2 فرشتے لے آؤ اپنے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں، اتے آؤ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن آگے بھی ہے، جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا ہے جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے، فرق کوئی نہیں کرنا پینا، رفع دین پھر بھی نہیں تو کرنا، جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے 2 بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، ایک کہانی ہے میں سنا رہا ہوں، ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورا نام تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں 17 زورا بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تمہیں دسنا کیویں آندھی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورا بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے، کہانی شریف، کہ جی تم 3 آپشن ہیں، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو۔ تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے، شراب پی لی۔ تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ تو وہ عراق میں ایک کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں۔ اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے انہیں پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے، کیوں؟ ایویں کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے۔ وہ باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں، وہاں کہتے ہیں ادھر ٹنگے نے، کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے، تو کہتے ہیں انہوں نے، ایک سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو، تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گی۔ تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں، پوری سٹوری لو نا، تو اڑے بھرا سی جڑے جعلی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا۔ جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورا 17 بنا دیا۔ اے زورا بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، وہ دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا۔ یہ سب کہانی ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو۔ وہ لوگ چلے ہوئے ہیں، سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلمانی آج بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں۔ تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے، ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا۔ تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہے اس کے اندر بھی، ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے۔ جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے۔ اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ سند بھی صحیح ہو۔ باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ایسی ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی، تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں،
شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں، ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں، ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے، لیکن مانتے بھی نہیں۔ لیکن جو صراحتاً ٹکرا رہی ہیں، انبیاء کی توہین پہ مبنی ہیں، ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے۔ قرآن میں تو بار بار آیا ہے، سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، سرتابی نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات، قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا، عبادت والا نہیں، سوائے ابلیس کے۔ تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے، تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں۔ ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اگر وہ فرشتہ ہو تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا۔ فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا، اور جی شیطان کو بھی بڑا علم سی، پتہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن حدیث سارا ہمارے خلاف ہے، تو اب قرآن حدیث کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے، تو ایک اور کہانی کر لی ہے، اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی۔ سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں، ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر، جنہوں نے علم کی توہین کی تھی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی، اگر لا علمی میں کی ہے تو توبہ کر لے، معافی ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ۔ سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم۔ سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے۔ سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں۔